امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا۔ اللہ چاہتا تو ابرہہ کی طرح وہ ایک چڑیا سے بھی دجال کو قتل کروا سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ ایک سچے مسیحا کے ذریعے ایک جھوٹے مسیحا کا قتل کروائے گا۔ بنی اسرائیل کے دور میں 2 عروج اور 2 زوال آئے تھے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دیٹ واز اینڈ، مگر اس امت میں 2 زوال کمپلیٹ ہونے کے بعد 3 عروج آئیں گے، اور وہ حضرت مہدی کی سرکردگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جیوز پہ عذاب کا کوڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے برسائیں گے، جس کی بشارتیں قرآن میں بھی جگہ جگہ ملتی ہیں۔ اب تک دنیا نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو، لیکن قیامت آنے سے پہلے پوری دنیا پر ایک بار مسلمان غالب ہو جائیں گے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا میں تم میں رہوں گا، اس کے بعد خلافت کا دور آئے گا اور وہ 30 سال کا ہوگا۔ تو مزید آگے حدیث میں ہے کہ خلافت کے بعد ایک کاٹ کھانے والی حکومت آئے گی، یعنی بنو امیہ کی ملوکیت۔ تو مزید یہ کہ یہ دور بھی تب تک ہوگا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ اس دور کو بھی اٹھا لے گا، اور پھر تم پر جابر حکمرانوں کا غلبہ ہوگا، وہ بھی تب تک جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت قائم ہوگی، یعنی 5واں دور آئے گا۔ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور پھر صحابہ کا دور، اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت، اور اس کے بعد پھر سے خلافت۔ اس کے بعد مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کے ذریعے سے آزمائش ڈالی، اور اس کے بعد فائنلی اوٹمن امپائر آئی، عثمانی حکومت آئی۔ اب ان کی ملوکیت بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر سے جابر حکمران آئیں گے، یعنی کہ کلونیل امپائر جو تھے۔ تو کہیں پر فرانچ کی حکومت ہوگی، کہیں اٹالین راج ہوگا، اور کہیں پہ برٹش امپائر ہوگا۔ جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو یہ بھی مسلمان سٹیٹ سے ٹل گئے۔ یہ جو برٹش امپائر تھا، فرینچ امپائر تھا، اور اس کے علاوہ اٹالین، یہ جو تھی، یہ تینوں امپائر بھی ورلڈ وار 2 کے بعد مسلمانوں سے ٹل گئیں۔ اب ہمارا جو ایرا ہے یہ پھر سے خلافت کی طرف ہی جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہر انسان تک میرے دین کی بات پہنچ نہ جائے۔ آج یہ سمجھنا بالکل آسان ہے کہ انٹرنیٹ کی بدولت پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ چکا ہے، اور خاص کر تب جب سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کنفلکٹ ہوا ہے۔ اب تو بنی اسرائیل ورسز مسلم پوری دنیا جانتی ہے۔ اس شر سے ایک خیر بھی نکلا ہے۔ کافی سارے لوگوں نے اس دوران اسلام پہ ریسرچ کی، اسلام کو جانا اور اسلام کو قبول کیا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ میری بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ایک ایسا بچہ نہ پیدا کر لے جس کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا۔ صحیح مسلم میں ایک صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم تمہاری کیا شان ہوگی جب اتارے جائیں گے، اور وہ صلیب توڑ دیں گے، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ وہ ایک عادل حکمران ہوں گے، اور تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں سے ہی ایک حکمران اتارا جائے گا تم میں۔ حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امتی بن کر آئیں گے، نہ کہ وہ امتی نبی۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل میں سے تو ایک نبی قبول کر لیا، جبکہ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت سے ہوں، تو مجھے بھی لہٰذا قبول کر لیں۔ کیونکہ دجال ایک بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک غیر معمولی انسان کی ضرورت ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو آ کے دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر حضرت عیسیٰ کے ذریعے عذاب کا کوڑا برسائے گا، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ جو اوریجنل جیوز ہیں، جو پریکٹسنگ جیوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل ریاست ہمارے لیے عذاب کا باعث ہے، وہ اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں دجال پر۔ ایک حدیث یوں ہے کہ حضرت اوس بن تمیم داری نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں نے دجال کو دیکھا۔ ایک حدیث یوں ہے کہ حضرت اوس بن تمیم داری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میں ایک جزیرے پر گیا اور وہاں ایک شخص کو زنجیروں سے بندھا ہوا پایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور ان قریب آزاد ہونے والا ہوں۔ لد نامی گاؤں میں نیزہ مار کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آئے گا تو اتنا قریب ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے بھی دجال پگھلنے لگے گا۔ کسی پتھر یا درخت کے پیچھے
यहूदी छुपा होगा तो वो पत्थर या दरख्त भी गवाही देगा कि ए मुस्लिम, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, सिवाय एक दरख्त के जो कि है गरकत का दरख्त, एक झाड़ी नुमा दरख्त है। इस दरख्त के पीछे छुप जाएंगे तो ये इनको छुपा लेगा, और ये यहूदियों का दरख्त है। और आज इजराइल में बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जो कि गरकत नाम के, उन्होंने बहुत सारे दरख्त, आज के दौर में इसराइल बहुत सारे गरकत के दरख्त उगा ताकि वो मुसलमानों से बच सकें। एंड उन्हें मालूम हो चुका है कि जल्द ही हजरत महदी आने वाले हैं और दज्जाल का ज़हूर भी करीब है। 60 लाख यहूदी कत्ल हुए हिटलर के हाथों। एतवार को यहूदियों को यूरोपियन कंट्रीज में बाहर निकलने तक की इजाजत न थी। वो जब बाहर निकलते तो बहुत ही बड़ा डेविड स्टार पहनते ताकि बाकियों को पता चल सके कि ये यहूदी हैं और वो उनसे दूर हो जाएं। क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, जबकि यहूदी नाउज बिल्ला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल कहते थे। इस अकीदे अकायद व नजरियात में फर्क होने के बावजूद भी अक़वाम अपने मफाद के लिए एक हो चुके हैं। अपने पॉलिटिकल आज वो दोनों इंटरेस्ट के लिए एक हो चुके हैं। आज हम कहते हैं कि दुनिया की सारी मईशत यहूदियों के हाथ में है। इससे पहले यहूदी बहुत ही ज्यादा गरीब कौम थी। आज से तकरीबन 400 साल पहले इनमें एक समझदार बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था रोज चाइल्ड, जिसने बहुत ही ईमानदारी से ट्रेड की और यहूदियों को भी ट्रेड सिखाई, जिसके बाद इनकी मईशत बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई। जिसके बाद पहले तो ये बहुत ही ज्यादा गरीब थे, बमुश्किल ये 200 साल पहले इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। अब ये बात मुसलमानों को भी समझना होगी कि जब तक वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत नहीं करेंगे वो यहूदियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इकोनॉमी ही वेपन है और आज के दौर में इकोनॉमी ही पावर है। तो ये थी मेरी तरफ से आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।